صدقے کیا کیا نہ ملے ہیں رتبے، صدقے میں محمد ہی کے پائی ہے نبوت تم نے۔ مردوں کو کیا ہے جو زندہ، یہ فن تو علی سے ہے سیکھا، افضل ہے علی جب مان لیا پھر سارا زمانہ بول اٹھا۔ محترم محترم عیسیٰ ابن مریم، محترم محترم عیسیٰ ابن مریم، محترم محترم عیسیٰ ابن مریم، محترم محترم عیسیٰ ابن مریم۔ سورہ آل عمران کی ہم نے کہا کہ آیت نمبر 49، اسے ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ اب بات ہے ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے، اس عقیدے کی درستگی کی بات ہے۔ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی آیت بن کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں تمہارے پاس۔ اچھا، چونکہ میں آیت بن کر آیا ہوں تو اب میں کر کیا سکتا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا سکتا ہوں، کہ میں جب پرندے کی شکل بناؤں گا فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور میں اس میں پھونکوں گا۔ فنفخت فیہ من روحی، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے کہا، یہاں پر فانفخ وہی لفظ ہے کہ میں اس میں پھونکوں گا، فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا۔ پہلے کا انی اخلق لکم من الطین، میں خلق کروں گا، یہ خلق کا لفظ ہے کہ میں خلق کروں گا مٹی سے ایک پرندہ، اس میں پھر پھونکوں گا تو وہ پرندہ بن جائے گا بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دوں گا ان نابینا لوگوں کو کہ جو ماں کے شکم سے نابینا تھے، اور جو ماں کی شکم سے جو نابینا تھے ان کو میں آپریشن کر کے شفا نہیں دوں گا، میں امر الہی کے ذریعے سے شفا دوں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ، اور میں مردے کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو جو اللہ کی نشانی ہو وہ خلق بھی کر سکتا ہے، وہ پھونک بھی سکتا ہے کہ جس سے وہ زندہ ہو جائے، وہ مریض کو، ایسا مریض کے جو ماں کے شکم سے نابینا ہو اسے شفا بھی دے سکتا ہے، اگر کوئی مردہ ہو تو اسے زندہ بھی کر سکتا ہے بے اذن اللہ۔ بس یہ کہتے کہ جو کچھ وہ کرے گا اللہ کے اذن سے کرے گا، کیونکہ فرمایا کہ میں اللہ کی نشانی بن کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ دیکھیں اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سورہ والنجم جس میں معراج کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے حضرت عیسیٰ دیکھیں نشانی ہے اللہ کی، لیکن سب سے بڑی نشانی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی نہیں ہے۔ سورہ والنجم اللہ سبحانہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو پورا سورہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، کہ اے محمد آپ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا وہاں پر، آیت ربہ الکبریٰ۔ یہ اہل سنت بھی اپنی عقیدوں کی اصلاح کر لیں، حضور نے معراج پر رب کو نہیں دیکھا تھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رب کو نہیں دیکھا انہوں نے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ آپ نے اے محمد آپ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ اب رب کی سب سے بڑی نشانی ماشاءاللہ صاحبان فہم و شعور تشریف فرما ہے اور موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہے، لیکن میں الکافی سے، کتاب الکافی سے حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ امیر المومنین سے جب سورہ نبا کی آیت کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے اپنے سینے مطہر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ما للہ آیۃ ہی اکبر منی، اللہ کی کوئی نشانی ایسی ہے ہی نہیں کہ جو مجھ سے زیادہ بڑی ہو۔ تو صحیح عقیدہ کیا ہے؟ علی کو اگر کوئی نعوذ باللہ رب کہے یا خالق کہے وہ بھی غلط ہے، علی کو اگر اپنے جیسا کہے وہ بھی غلط ہے۔ جنت میں وہ جائے گا کہ جو اللہ کو اللہ مانے، آیت کو آیت مانے، اور علی کو آیت الکبریٰ مانے۔
اس خاطر ہے کہ امیر المومنین کی زیارت میں بھی یہ سید ابن طاؤس نے کتاب الاقبال میں جو مولا کائنات کی زیارت لکھی اس میں بھی جملہ ہے السلام علیک یا آیت اللہ العظمی، اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی، آپ پر سلام ہو۔ علی آیت الکبریٰ بھی ہے، آیت العظمی بھی ہے۔